کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کون تھے؟ اور کیا آپ نے حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز، جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایات میں قرأت سے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو بہت سے تلامذہ اور مریدین میں جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و ایمان اور آرام، سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر بھی پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں یہودیوں اور صلیب پرستوں نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال اور متاع اور خشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے کو کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں کہ کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح اس پر تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادات میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔
واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اس وقت عالم آخرت کو ستار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب ہمارے شیخ کو ہدایت دیں اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دیں۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم اور افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے، خبر تو نہیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ سے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہیے تو اس کے باپ نے اس پر شرط منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم نے اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس پر لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے۔ شیخ اندلسی، میرے بھائیوں، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و عذاب سے ڈرو اور اپنی علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا، تو نے مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کہانی کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔